بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی ہر خواہش زندگی میں پوری ہو۔ میرے دوستو، آج کی کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آپ جانتے ہو، سنتے ہو اس کو۔ اس پہ چھوٹی سی کہانی ہے۔ بغداد سے تھوڑا دور دو گاؤں تھے، ایک عیسائیوں کا ایک مسلمانوں کا، یعنی تھوڑے فاصلے پہ۔ تو وہ صلیبی جنگوں کا دور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے بڑی فتوحات دیے تھے۔ جو عیسائی تھے وہ ہر ٹائم سازش کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو ختم کریں، یہ گاؤں والوں کو۔ بصرہ سے عیسائی اور مسلمانوں کا قافلہ ایک ہی گاؤں تھے، نزدیک تھے نا، تو ادھر سے سامان لے کے آ رہے تھے، جس میں کچھ مسلمان تھے، عیسائی تھے۔ ایک خوبصورت حسین لڑکی تھی اس میں قافلے میں، وہ جاسوس تھی عیسائیوں کی، بڑی چالاک تھی۔ حسن اللہ نے اس کو اتنا دیا تھا کہ وہ اس پہ ناز تھا، اس کو ناز کرتی تھی، عیسائی عورت تھی۔ تو یہ عیسائیوں کا اس ٹائم وتیرہ تھا کہ حسین عورتوں کا استعمال کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ اب بھی کرتے ہوں گے، اللہ جانتا ہے۔ وہ جب ایک بڑی ندی تھی، اس کو کراس کرنا تھا، پانی سوکھا ہوا تھا، تھوڑا چل رہا تھا، سارا قافلہ نکل پڑا اس میں۔ ظہر کے بعد اس میں تھے، یعنی ادھر پہنچے ظہر کے بعد۔ بڑا لمبا، میرے خیال میں دجلہ ندی وہ ان کو کراس کرنی تھی۔ وہ کراس کر رہے تھے تو پانی آ گیا، اتنا پانی آ گیا سپیڈ سے تھے، لوگ اپنی جان بچانے کے فکر میں لگ گئے، سامان کو چھوڑ دیا، کوئی کدھر کوئی کدھر۔ ایک نوجوان مسلمان تھا، وہ جو خوبصورت لڑکی تھی اس کو اس نے بچایا، پر دور نکل گئے، پانی بہت دور لے گیا۔ وہ بے ہوش تھی، بے ہوش ہو گئی، اس کو باہر لے آیا۔ جبل کی ایک غار تھی، اس میں اس کو سلایا اور لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی کہ اس کو ٹھنڈک ختم ہو۔ جب یہ لڑکی کو پیٹ دے کے سامنے کھڑا ہو گیا، لڑکی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس کو جب آگ پہنچی، گرم ہوئی، تو وہ اٹھ گئی۔ اس نے جو دیکھا تو یہ میں کہاں پہنچی، یہ تو مسلمان لڑکا ہے۔ اس نے خنجر نکالا، جاسوس تو تھی اس کے پاس تھا، اس پہ وار کر دیا۔ اس نے وار بچا لیا، خنجر چھین لیا اسے۔ بولا آپ گھبراؤ نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ بولتی ہے نہیں، تم مسلمان ہو، ظالم ہو، مجھے یہ کر دو گے وہ کر دو گے۔ اس نے بولا نہیں، میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، اگر کچھ کرنا ہوتا تو آپ بے ہوش تھی، میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ لڑکی خاموش ہو گئی، بولتی ہے تم نے کیسے دیکھا کہ میں تمہیں وار کر رہی ہوں پیچھے سے؟ تو اس مسلمان لڑکے نے بولا کہ یہ آگ جل رہی تھی نا، جب تم اٹھی تو اس کا سایہ تمہارا سامنے دکھائی دیا اور تم نے خنجر نکالا، وہ میں نے دیکھ لیا۔ وہ رات گزر گئی، مسلمان لڑکے نے دیکھا ہی نہیں اس کو۔ دن کو پھر واپس چلے اپنی گاؤں کی طرف۔ مسلمان لڑکے نے اسے بات بھی نہیں کی۔ وہ لڑکی سوچ رہی تھی یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، میں اتنی خوبصورت حسین نوجوان اس کے آگے ہوں، جو بھی میرے ساتھ کرے یہ کر سکتا ہے، چاہے مجھے قتل کر دے، میرا ریپ کر دے، کچھ بھی کرے، یہ تو میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس کا دل کچھ نرم پڑا، دیکھ رہی تھی کہ میرے عیسائی کیسے کر رہے ہیں اور یہ مسلمان لڑکا۔ 2 دن ان کو سفر لگے واپس اپنے گاؤں پہنچتے پہنچتے۔ لڑکی کا دل آ گیا اس پہ، وہ اپنے گاؤں آئی تو سب آ گئے۔ جو ادھر بڑا تھا ان کا پادری، وہ آ کے ملا، کیسے بچ گئی؟ اس نے بچایا، بولا کہ میں اس طرح، مسلمان لڑکے نے بچایا۔ تو وہ بولتا ہے آج ہمارے نزدیک فلاں بادشاہ، عیسائیوں کا بادشاہ جس کو صلاح الدین ایوبی نے شکست دی ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، ہم جا رہے ہیں ادھر، یہ مسلمانوں کی بستی پہ حملہ کروانا ہے۔
ان میں سے کوئی چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ گئے، جب اس کے لشکر میں پہنچے تو ان کو پتہ چلا ادھر کے 2-3 دن کے بعد بادشاہ آئے گا، ابھی اس لشکر میں نہیں پہنچا، پیچھے ہے۔ پھر وہ واپس آ گئے۔ لڑکی کا دل اس لڑکے کے اوپر آ گیا۔ شام کو ٹائم مغرب کے بعد نکلتی، لڑکے کو بلاتی، اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ساری ساری رات۔ وہ لڑکا اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، باتیں وغیرہ کرتے رہتے تھے۔ تو پادری کو پتہ چلا، اس نے لڑکی کو وارننگ دی، ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا کام تم خراب کر دو۔ لڑکی نے بولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اسے بتاؤں گی، میں اتنی پاگل نہیں ہوں۔ 3 دن کے بعد بادشاہ آ گیا، وہ پادری اور اس گاؤں والے کچھ ملے کہ مسلمانوں کا یہ علاقہ ہے، گاؤں ہے، تباہ کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے لوگ ادھر ہوتے ہیں، ان کو تیر اندازی تلوار اندازی سکھاتے ہیں۔ وہ جو مسلمان لڑکا تھا وہ بھی تیر اندازی تلوار بازی سیکھتا تھا، نوجوان تھا، حسین تھا۔ بادشاہ نے سنا مسلمانوں کا گاؤں ہے، بولا کل رات کو حملہ کریں گے۔ واپس آ کے بتایا، لڑکی نے بات سنی، لڑکی نے کہا کہ میں اس لڑکے کو نہیں مرنے دوں گی۔ تو سب نے کہا پاگل ہے، اگر تم اسے بتائے گی تو یہ تو ہوشیار ہو جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ اس نے بولا میں نہیں بتاؤں گی اس کو۔ کیا ہوا، اسی رات جب حملہ ہونا تھا اس لڑکے کو مغرب کے بعد، لڑکی لے گئی، اتنا دور لے گئی کہ کہیں کوئی آواز دیکھا سنائی بھی نہ دے۔ باتیں کرتے 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 آدھی رات ہو گئی۔ 3 بجے کے بعد اس کو بولتی ہے پھر چلتے ہیں واپس۔ ادھر پیچھے سے بادشاہ نے جو حملہ کیا تو گاؤں میں نہ عورتیں چھوڑی، نہ بچے چھوڑے، نہ بوڑھے چھوڑے، نہ کوئی گھر چھوڑا، ساروں کو قتل کر کے آگ لگا دی۔ اس لڑکے کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ جب صبح ہو گئی، آگے پہنچے، دیکھتا ہے تو ادھر تو تباہی ہو گئی۔ وہ بیچارہ اپنے غم میں رونے لگا، لاشیں ڈھونڈ رہا تھا، یہ وہ لڑکی چلی گئی۔ بادشاہ سے جا کے ملی، اس کو بتایا کہ میں جاسوس ہوں صلیب کی طرف سے، اس کو نشانیاں دکھائی تو بادشاہ نے اس کا بڑا اکرام کیا، اسی بادشاہ نے جس نے مسلمانوں کے گاؤں کو تباہ برباد کر دیا۔ لڑکی شام کو واپس آئی، دیکھتی ادھر کوئی نہیں، لڑکا بھی نہیں، لڑکا چلا گیا صلاح الدین ایوبی کی فوج میں۔ اب لڑکی کو بہت پشیمانی ہونے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، لڑکا تو میں نے گنوا دیا، کدھر چلا گیا؟ بڑا ڈھونڈ رہی تھی اس کو، پتہ نہیں چلا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ وہ چلا گیا صلاح الدین ایوبی کی فوج میں۔ اس بادشاہ نے ادھر سے کوچ کیا، ایک جبل تھا، اس جبل پہ جا کے اپنے خیمے لگائے عیسائی بادشاہ نے، اور نیچے ہی صلاح الدین ایوبی کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس بادشاہ کو پتہ نہیں چلا کہ نیچے صلاح الدین ایوبی ہے، صلاح الدین ایوبی کو پتہ نہیں چلا کہ اس طرف سے صلیبی بادشاہ آ گیا ہے۔ صلیبی بادشاہ کے جاسوس گھوم رہے تھے، انہوں نے جو دیکھا تو صلاح الدین ایوبی تو یہ خیمے تو اس کے یہ لگے ہوئے ہیں، ہم اوپر ہیں۔ انہوں نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی یہ نیچے ہے ہمارے، اس کو پتہ ہی نہیں ہم ادھر ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ آج رات اس کا کام تمام کرنا ہے اور پورا انتقام لینا ہے۔ وہ لڑکی سارا سن رہی تھی۔ اس لڑکی کو آ کے پریشانی لگی کہ شاید میرا محبوب بھی اسی خیمے میں نہ ہو، نام پتہ جانتی تھی اس کا۔ وہ مغرب کے بعد ادھر سے نکلی، سیدھا صلاح الدین ایوبی کے خیموں کے پاس، سپاہیوں نے روک لیا اسے۔ اس نے کہا میں فلاں سپاہی ہے ادھر، اسے ملنا چاہتی ہوں، ضروری مجھے اسے بھی ملاؤ اور اپنے صلاح الدین ایوبی سے ملاؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے اسے۔ اس لڑکے کو بلایا گیا، لڑکے نے اس کو دیکھا تو وہ بھاگ کے اس کے گلے لگ گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے سلطان سے ملاؤ، جلدی کرو۔ وہ لڑکا اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گیا۔ لڑکی نے ساری بات بتائی اس کو کہ اس طرح ہوا، میں لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور آج رات یہ اوپر بیٹھا ہے، بادشاہ تجھ پہ حملہ کرے گا۔ شاید اگر وہ لڑکی جاسوس سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات نہ بتاتی کہ رات حملہ ہوتا تو شاید سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اور خود اسی رات ختم ہو جاتا۔ اللہ کی مدد آ گئی،
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दिफाई तजावीज़ अख्तियार कर ली, खेमों में घास भर ली, सिपाहियों को बांट दिया रात को, कोई किधर, यानी जैसे वो आए उन पे हमला कर दो और खेमों को आग लगा दो, जैसे उसका लश्कर जल जाए। बादशाह को ये पता नहीं चला, सलेबी बादशाह को, कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पता लग गया है। उसने रात को हमला कर दिया। जैसे ही हमला किया तो इधर तो ये होशियार बैठे थे, खेमों को आग लगा दी, हर तरफ से तीर अंदाजी। सारी रात लड़ाई चलती रही, बादशाह का एक भी सिपाही नहीं बचा, बादशाह खुद मारा गया। इस तरह अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की और वो लड़की मुसलमान हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस लड़के से उसका निकाह कर दिया। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बोलें कि कुछ टाइम दें, बड़े व्यूज़ कम हो रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।